میری پرفارمنس دیکھ کے انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں مجھے پاکستان کا نمائندے کے حیثیت سے بھجوا دیا. پیپلز پارٹی کا مجھے ضلع کا صدر بنا دیا. جب الیکشن ہوئے 77 کے جتنی بھی سیٹیں تھیں کلین سویپ کر گئے اور کہیں سے یہ اعتراض نہ اٹھا کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے کہ میں پیپل پارٹی میں بڑا ایکٹیو تھا. 2 دفعہ میں جیل بھی جا چکا. جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو ہم اس وقت بھی جیل میں تھے. ایک عابد منٹو زندہ ہیں, انہوں نے مجھے کہا تھا جب میں نے کہا کہ میں نے پارٹی چھوڑ دیا تو انہوں نے کہا کہ پھر جیل کیوں کاٹ رہے ہو, لکھ کے دو. میں نے کہا جیل کے اندر تو میں لکھوں گا نہیں. مجھے پوری تکلیف دینے کی انہوں نے کوشش کی لیکن آئی نیور کمپرومائز. پھر جب الیکشن 85 کے ہوئے تو ضیاء-ul-Haq آیا تو مجھے دعوت دی گئی ریسیو کرنے کی. آئی ریفیوز ٹو ریسیو ہم. پیپلز پارٹی کا مجھے ضلع کا صدر بنا دیا اور پھر میری پرفارمنس دیکھ کے انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں مجھے پاکستان کا نمائندے کی حیثیت سے بھجوا دیا. اب جب الیکشن ہوئے 77 کے اس وقت ہم نے جتنی بھی سیٹیں تھیں 13 ایم پی ایز کی اور 7 ایم این ایز کی, ضلع سرگودا کی جس میں خوشاب بھی شامل تھا اور بلوال بھی, یہ سارے ہم کلین سویپ کر گئے اور کہیں سے یہ اعتراض نہ اٹھا کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے. یہ میں نے کاغذ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے, اس کو پڑھ بھی لیں گے, آپ کو سارا پتہ چل جائے گا. تو بات یہ ہے جی کہ وہ اس پہ ہمیں مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر نے بلا کے کہا کہ آپ اگر یہ کریں تو 85 کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں. میں نے بتا دیا آپ کو کہ میں پیپل پارٹی میں بڑا ایکٹیو تھا. کیسے ہوا کہ جناب محترمہ بے نظیر تشریف لائیں سرگودے ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ, تو میں نے بار خداداد خان کو اور خالقداد بندیال کو میں کھینچ کے پیپلز پارٹی میں لایا تھا, چونکہ ہمارے تعلقات زمینداروں والے آپس میں بھائیوں والے تھے. تو خداداد خان کے گھر, لق کے گھر, جو بڑے بہت مقبول لیڈر تھے, پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ انہوں نے سینیٹر کے الیکشن میں جیتے تھے. وہ بتاؤں تو ضیاء-ul-Haq نے ان کو چیئرمین ڈپٹی چیئرمین آفر کی سینٹ کی, تو اس نے کہا جی میرے بس کی بات نہیں ہے. تو ہی واز ایبسلیٹلی ریئلسٹک مین. اچھا ملک صاحب جی, جیل اور سیاست کا آپس میں کہتے ہیں بہت الگ ہے. آپ کبھی جیل گئے؟ 2 دفعہ میں جیل بھی جا چکا. اچھا, 2 دفعہ جیل میں جا چکا ہوں. اب اسی طرف آ رہا تھا کہ بے نظیر آ رہی تھی اینڈ آئی واز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ, اور وہاں آئے تو وہاں مار صاحب کے گھر میں, ان کا بھی ماشاءاللہ بڑا گھر تھا, تو وہاں جلسہ ہوا تو میں نے تقریر بڑی سخت کی. تو دوسرے دن میں جب ادھر سے واپس آیا ادھر تو سویرے پولیس میرے پاس پہنچی, انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا. چلا گیا آگے, مار صاحب بھی گرفتار ہو گئے اور انہوں نے ہمیں جیل میں ڈال دیا سرگودا کے, اور نیکسٹ ڈے بھی وے شفٹڈ ٹو میاں والی جی. تو وہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو ہم اس وقت بھی جیل میں تھے. دس از آل ریٹن, یہ میرے پاس جو پڑا ہوا ہے, یہ اگر آپ میرا وہ مضمون پڑھ لیں گے تو اس میں ساری یہ تفصیل آئی ہوئی ہے. اور پھر انہوں نے دوبارہ مار صاحب کو تو نہیں, جب ایم آر ڈی کی تاریخ چلی تو دوبارہ میں گرفتار ہو گیا اور مجھے فیصل آباد رکھا گیا. الٹیمیٹلی جب مرتضیٰ بھٹو نے وہ حادثہ کیا, کابل میں مارا تھا پاکستانی کیپٹن طارق رحیم کو, تو میں نے اس دن جیل میں یہ سارے تھے, جس میں باقی تو بہت سارے فارغ ہو گئے, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. ایک عابد منٹو زندہ ہیں, انہوں نے مجھے کہا تھا جب میں نے کہا کہ میں نے پارٹی چھوڑ دی آج, تو انہوں نے کہا کہ پھر جیل کیوں کاٹ رہے ہو, لکھ کے دو. میں نے کہا جیل کے اندر تو میں لکھوں گا نہیں. اور وہ فروری کی بات, مارچ کی ابتدا کی بات ہے, اور میں اگست میں جا کے جیلم سے ریلیز ہوا, مجھے پھر جیلم شفٹ کر دیا. مجھے پوری تکلیف دینے کی انہوں نے کوشش کی لیکن آئی نیور کمپرومائز. پھر جب الیکشن 85 کے ہوئے تو ضیاء-ul-Haq آیا تو مجھے دعوت دی گئی ریسیو کرنے کی. آئی ریفیوز ٹو ریسیو ہم. قریشیوں کے گھر کھانے پہ بلایا گیا تو میں نے انکار کر دیا. تو آئی ہیڈ اے بیڈ, اس پہ ناراض تھا راحت لطیف جو بھٹو صاحب کو مشہور. تو بہرحال جی ہوا یوں کہ جب ادھر سے نکلے تو 85 کے الیکشن میں نہیں لڑنا چاہتا تھا,
لیکن میرے جو ٹیم تھی پیپلز پارٹی والی ساری دوست جو میں نے پارٹی گروپ بنا لیا تھا، وہ آئے کہ آپ کو الیکشن لڑنا ہوگا، اور ویری ریلیکٹنٹلی میں الیکشن میں حصہ لیا. اور عزیز الحق سے میری دوستی نہیں تھی، میں تیوانہ گروپ میں تھا، وہ قریشی گروپ تھا، میری کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی. تو عزیز الحق صاحب کو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے جناب جنرل غلام محمد کنڈان کے رہنے والے، انہوں نے کنال ریسٹ ہاؤس میں بلایا اور ہمیں یہ کہا. تو میں نے ان کو کہا جی بات ایسی تھی کہ ہم نئی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اگر قریشی صاحب الیکشن جیتے تو میں سب سے پہلے ان کو مبارک دوں گا. تو عزیز الحق بولے کہ اگر یہ جیت گئے تو جی میں ان کو سب سے مبارک. اتفاق سے میں جیت گیا، اور جس شخص نے مجھے سب سے پہلے مبارک کا فون کیا جی اس کا نام عزیز الحق قریشی تھا. اور وہ زمانے سے مرد دم تک قریشی عزیز الحق کے ساتھ میں بہت ہی قریب اور اس کی بڑی قدر کرتا تھا. بہت اعلیٰ انسان تھا، بڑا حب الوطن تھا، اسلام پسند تھا. اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اس کی فیملی کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو بہرحال وہ جیل بھی میں نے کاٹی، اور پہلی بھٹو صاحب کی گرفتاری پہ بھی میں نے جب سخت تقریر کی تو انہوں نے مجھے 1 سال کی سزا سنا دی. وہ بھی میں نے 9 مہینے پورے کی. باقی جو چھٹیاں ملتی ہیں بیچ میں اچھے بیہیویئر کی، اور یہ وہ عید کی چھٹیاں ہو گئی ہیں 3 مہینے کی، وہ جو سب کو رعایت ملی تھی، میں اس میں ریلیز ہوا. اور ڈیٹینشن میں ہوں تو وہ آپ اپلائی نہیں کرتا، تو میں تو اس وقت 8 مہینے تو بعد ریلیز ہوا جب MRD کی تحریک میں. تو میں نے جیل کے اندر سے یہ کوئی نہیں کی. اب الیکٹ ہو کے گئے 85 میں، تو ہوا یوں کہ میں تو ضیاء صاحب سے جونیجو صاحب کو جانتا نہیں تھا. تو ادھر میٹنگ پہلی ہوئی تو ینگ ٹرکس جن میں جناب فخر امام صاحب، گوہر ایوب صاحب، اور کیا نام ہے عبدالحمید جتوئی، حمزہ، بہت سارے لوگ جو تھے وہ انہوں نے شور مچانا چھوڑ کے جب تک مارشل لا نہیں اٹھتا تو یہ نہیں ہوگا. وہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں جونیجو صاحب کو مبارکباد بھی دینے نہیں گیا، تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے ہاتھ جب کھڑا کیا تو جونیجو صاحب نے کہا کہ آپ آ جائیں. تو میں نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو ہم ینگ ٹرکس کہتے تھے. میں نے کہا یہ ینگ چودھری نثار علی خان اور نذیر، رانا نذیر اور یہ سارا گروپ جو تھا، یہ میں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مارشل لا ختم کروانا چاہتے ہیں یا نیا مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں. جی یہ بات سن کے تو جونیجو صاحب کے سانس میں سانس آیا کہ یہ تو انہوں نے مجھے جب ختم ہوئی میٹنگ تو بلا کے کہا کہ ہی صاحب میں بڑا خوش ہوں، آپ کی بڑی اچھی ہوئی. پھر ضیاء-ال-حق صاحب کا یکلخت مجھے 2-3 میٹنگ ہوئی تھی جس میں ایک ریشنل پاکستانی سٹانس لے رہا تھا. تو انہوں نے اور میں نے ان کو بڑی سخت نکتہ چینی کی تھی کہ یہ آپ نے نان پارٹی الیکشن کیوں کرائے اور افغانستان کے پنگا کیوں لیا. تو اس نے مجھے ایک دن ملٹری سیکرٹری کا فون آیا کہ 10 بجے آپ نے کل، اس وقت اسمبلی جو اسٹیٹ بینک بلڈنگ ہے اس میں ہوتی تھی. میں گیا تو ضیاء-ال-حق صاحب کھڑے ہوئے تھے دروازے کے آگے. میں داخل ہوا تو مجھے بڑے گلے لگا کے ملے، بیٹھے چائے وائے. تو کہنے لگے کہ عہیر صاحب میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ جس مقصد کے لیے میں نے نان پارٹی الیکشن کرایا جس پہ آپ نے سخت نکتہ چینی کی تھی، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں کیا. یہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ اجارہ دار لوگ ہیں، یہ سوائے اپنے انٹرسٹ یا اولاد کے انٹرسٹ کے کسی چیز کو نہیں دے. اگر لیڈرشپ بھی چاہتے ہیں تو ان کو ٹرانسفر کریں گے، آپ کو کبھی نہیں کریں گے. تو میں بطور آرمی چیف جب بنا تو فوج کی سلیکشن کے بارے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا، یہ چل رہا تھا کہ اس کا پہلے انٹرویو ہوتا ہے، پھر ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر ISSB ہوتی ہے، پھر اکیڈمی میں جاتے ہیں. پھر جب اکیڈمی میں پاس ہوتے ہیں تو ان کی نمبرنگ آلریڈی ہو چکی ہوتی ہے کہ کس لیول کا آدمی ہے. تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ اجارہ دار تو کسی کے ہے نہیں،
اپنی ذات کے علاوہ. اس نان پارٹی الیکشن کرنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ 85 سے لے کے 89 تک کوئی پارٹی نہ ان سائڈ دی ہاؤس نہ آؤٹ سائڈ دی ہاؤس بنے گی. تو میں یہ اس لیے کی کہ 14 کروڑ میں لوگ, اس زمانے میں ہماری آبادی 14 کروڑ تھی, کہ نوجوان اچھے لوگ بھی ہیں, اور جس آدمی نے مجھے اس مقصد کی طرف یقین دلایا کہ یہ سسٹم کامیاب ہو جائے گا, ان کے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہے. انہوں نے مجھے کافی کہا, لیکن ایک شرط ہے میری کہ آپ نو پارٹی ان سائڈ دی ہاؤس اینڈ نو پارٹی آؤٹ سائڈ دی ہاؤس, نان پارٹی سسٹم چلے گا, اور اس میں ہم نئی لیڈرشپ کو اسپاٹ آؤٹ کریں گے. اس سے سلیکٹ کر کے ہم پارٹی بنائیں گے جس کا نام مسلم لیگ ہوگا. اور اس کے بعد 89 کے الیکشن میں ہم الیکشن جائیں گے اینڈ وی ول لک دا پیپلز پارٹی. آئی ایم کوٹنگ یو ایگزیکٹ ورڈز کہ وی ول لک دا پیپلز پارٹی. یہ تھی بات. پتہ تب چلا کہ پیر پگارا صاحب نے اپنی قیمت مانگ لی. انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو پارٹی پہ خرچ کیا, اگر آپ پارٹی نہیں بناتے تو یا پیسے تم دے دو یا جونیجو صاحب دے دیں. تو اس پہ جھگڑا ہوا. جونیجو صاحب نے بھی کہا کہ جی میں پارٹی کے بغیر حکومت نہیں چلا سکتا. انہوں نے سرگودا ڈسٹرکٹ کے جتنے ایم این اے تھے ان کو بلایا. ہم 7 لوگ تھے, ڈویژن کے 10 لوگ تھے. اس پہ انہوں نے تقریر, جیلانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے بڑی کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جونیجو صاحب کی حمایت میں یہ بیان آیا ہے, دستخط کر دیں. وہ ساروں نے کر دیا, میں نہیں. مجھے کہتے ہیں یہ صاحب آپ کے سارے دوستوں نے کر دیے تو آپ نے کیے. میں نے کہا جی میں تو جونیجو صاحب کو نہیں جانتا, میں تو کبھی نہیں. کہنے لگے, جیلانی بھی ساتھ بیٹھا تھا, اگر میں کہہ دوں. میں نے کہا جی میں تو آپ کو بھی نہیں جانتا, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, خدا کی قسم ایگزیکٹ ورڈز. تو مجھے یوں لگا کہ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں اچھا تو پھر آپ سے بات کرنی پڑے گی. میں ڈر گیا. نور یار نون میرے ساتھ بیٹھا تھا جو ہیلتھ منسٹر تھا. میں نے کہا ہسپتال فون کر, میں جا رہا, میرا پیلپیٹیشن بڑی تیز ہو. خیر میں گیا تو پولی ٹیکنک میں پیمس تو اس وقت تھا نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں انگزائٹی, باقی تو خدا کا فضل ہے ٹھیک. تو اس کے بعد پھر مجھے ضیاء-ال-حق صاحب نے بلایا اور ساری کی. پھر جونیجو صاحب نے مجھے ڈائریکٹ کوشش کی بڑی, اور الٹیمیٹلی دوستوں سے کلوایا, خصوصاً احسان الحق پراچا کو. جب انہوں نے سینٹ کا الیکشن جیتا تو انہوں نے بلایا, پرانے مسلم لیگر تھے کہ آپ شامل ہو جائیں تو ساتھ. اس نے کہا جی میں سب تو ساتھ کروں گا, پہلے میں اپنے گروپ سے صلاح کر لوں. انہوں نے کہا جی گروپ سے مراد آپ کی کیا, کون کون ہے؟ اس نے کہا جی ایک اس میں نسیم احیر ہے, دوسرے خداداد خان ہے. مار کہنے آپ نے نسیم احیر کو کتنا جانتے ہیں؟ اس نے کہا جی میرا بہت ہی جگری دوست ہے, ان کی شادی میں میرا بڑا عمل دخل تھا. کہتے ہیں آپ بعد میں کر لینا, اس کو راضی کرو. میں ہاسٹل میں ٹھہرا ہوا تو جناب احسان پراچا صاحب آ گئے. او ملک صاحب وہ حلوہ جی پکا تے کھاندہ کیوں نہ ہوں؟ میں کہا جی حلوہ میں نہیں کھانا. وہ اتفاق نال جب احسان کا انتقال ہوا تو میری بیگم صاحبہ گئیں ان سے ملنے کے لیے, بیٹی بھی ساتھ تھی. تو ان کی بیگم نے ان کو کہا کہ احسان مجھے آ کے بتایا تھا کہ احیر صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ حلوہ میں نے نہیں کھانا. تو بہرحال اس کے بعد جب ضیاء-ال-حق کے قریب ہوئے تو وہ ایک زمانہ آ گیا کہ جناب جونیجو اور ضیاء-ال-حق کے درمیان ڈفرینسز بڑھتے گئے. اب جونیجو صاحب جو بھی کرتے تو ایک دن ہم جا رہے تھے کوئٹہ, اختر عبدالرحمٰن تھا, میں تھا, ضیاء-ال-حق صاحب تھے, ملٹری سیکرٹری تھا, اور جنرل عمران اللہ خان. تو ادھر پھر بادشاہ شروع ہوئی. تو اس نے سارے چپ بیٹھے تھے تو ضیاء-ال-حق کہتا ہے کیوں کیا بات ہے, سارے چپ بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی باتیں تو زیادہ احیر صاحب بھی کرتے ہیں, آج یہ بھی چپ ہیں. آپ وزیر داخلہ تھے؟ ہے جی. آپ کے پاس کون سی وزارت؟ میں وزیر داخلہ اس بات میں بڑھتا ہوں. اچھا اس وقت ایم این اے. خیر بہرحال
انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پارٹی پہ شامل ہو جائیں, مجھے آ کے ملے ہیں. جونیجو صاحب رات کو انہوں نے مجھے لسٹ دکھائی تو اس میں آپ کا نام شامل نہیں تھا. تو میں نے کہا جی آپ نے کام کے آدمی تو لیے نہیں ہیں. اس نے کہا جی آپ بتائیے کس کی. انہوں نے کہا جی نسیم اہیر. تو جونیجو صاحب نے کہا جی میں نے تو ان کو پورٹ فولیو تک آفر کیا ہے, ان کے دوستوں کو کہا ہے, لیکن وہ تیار نہیں ہوتے. میں نے چونکہ وعدہ کیا تھا نہ میں پارٹی, انہوں نے کہا تھا نہ پارٹی ان سائڈ دی ہاؤس نہ آؤٹ سائڈ دی ہاؤس, میں تو ضیاء-ال-حق کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. بہرحال انہوں نے کہا, رات انہوں نے مجھے لسٹ دکھائی اور اس میں آپ کا نام نہیں تھا. تو میں نے کہا جی, انہوں نے مجھے یہ بتائی کہ میں نے تو پیغام بھیجے ہیں, بندے بھیجے ہیں, وہ مسلم لیگ جوائن کرنے کو تیار نہیں ہیں. انہوں نے کہا تو پھر میں بات کروں. انہوں کریں. اور میں گیا تو مجھے کہنے لگے کہ اب میں کروں کیا کروں. میرا خیال تھا کہ میں 89 تک جاؤں گا, لیکن پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں حکومت چلا نہیں سکتا. اب اگر میں ان کو اب آئی کین ڈچ ہم ٹمارو, لیکن پھر کہتا ہے کہ پھر لوگ کہیں گے یہ تو کسی کو کام نہیں کرنے دیتا. ہی یوز دیز ورڈس. اچھا. تو کسی کو کام نہیں کرنے جاتا. اب رات یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم مسلم لیگ بنائیں گے اور جونیجو صاحب صدر ہوں گے اور آپ اس میں جنرل سیکرٹری ہوں گے. میں نے کہا جی وہ پارٹی بھی بن گئی, ساری ہو گئی, جونیجو مجھے کبھی سیکرٹری جنرل نہیں بنائے گا. انہوں نے پھر اقبال احمد خان کو بنایا سیکرٹری. بہرحال یہ اندر کی تفصیلات ہیں, بہت زیادہ ہیں. پھر جب محمود ہارون صاحب تشریف لے گئے تو ان کے بعد وسیم سجاد کو انہوں نے بنا دیا منسٹر انٹیریئر. اب 100 لوگ مارے گئے تھے بڑے بڑے, جو 3-4 دھماکے ہوئے تھے پاکستان کے اندر. تو کویت میں گئے ہوئے تھے جنرل اختر اور وہ تھے ساتھ جونیجو صاحب کے ساتھ, ان کی ٹیم کے ساتھ. تو رستے میں اس نے جونیجو نے اختر صاحب کو بلایا, جنرل کو, کہنے لگے جی یہ تو بات بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ نے کہا, اس نے کہا جی پہلے آپ نے گھر بھی تو دیکھیں. اس نے کیوں؟ کہ جس کو آپ نے وزیر داخلہ اپنا وزیر داخلہ بنایا ہوا ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتا, وہ چھوٹا کاتا. مذاق میں کہنے لگے. انہوں نے کہا آپ نام نے, انہوں نے میرا نام دیا. کون تھا وزیر داخلہ اس وقت؟ وسیم سجاد تھے نا. اچھا ٹھیک ہے. چھوٹے قد والے, وہ تو کسی کو نظر نہیں آتے تھے. مجھے وزیر داخلہ پھر انہوں نے بنایا, کیا نام ہے, جونیجو صاحب نے. اچھا. پہلے انہوں نے جب کیبنٹ میں شامل کیا تو مجھے انہوں نے تعلیم دی, پھر ہیلتھ بھی میرے پاس آ گئی, پھر کچھ عرصے کے لیے کمیونیکیشن بھی میرے پاس رہا, اسپیشل ایجوکیشن بھی آ گئی, اسپورٹس اینڈ کلچر بھی آ گیا. یعنی مجھے جو محکمہ ہوتا تھا مجھے ٹھوک دیا جاتا تھا. تو بہرحال اس کے بعد وہ انہوں نے مجھے وزیر داخلہ بنا دیا. اب کسی اسٹیج پہ آپس چکے تھے تو آئی واز ویری کلوز ٹو ضیاء-ال-حق. تو مجھے ایک دن ضیاء-ال-حق صاحب نے اشارتاً یہ کہا کہ اب تک تو میں نے برداشت کیا ہے کہ جونیجو صاحب جو بھی کرتے تھے میری ذات کے ساتھ کرتے تھے. اگر میں کوئی پوسٹنگ کرتا تو وہ اس کو ختم کر دیتے, کسی کو الاٹمنٹ کرتا تو وہ نکال دیتے. اینڈ آئی ٹوک اٹ. ناؤ ہی ہیز اسٹیپڈ ان دا نیشنل انٹرسٹ اور ایٹ دی امریکن بیہسٹ. انہوں نے اس کو اپنے شیشے میں اتار لی ہے کہ یہ کون ہوتا ہے فیصلے کرنے والا. اب آپ پرائم منسٹر ہیں, ساری پاور آپ کے ساتھ ہیں, اور افغانستان سے فوری طور پہ جنیوا ایکارڈ کریں. اور ان کو چونکہ اس وقت گورباچوف کی اور ریگن کی ملاقات ایک ہو چکی تھی جنیوا میں, اور دے ہیڈ میڈ اے ڈیل. اور اس زمانے میں ایک میٹنگ لنچ کی تھی, گوجری کیمپ ہو گیا, یہ بھی اسی کا ایسا تھا. عارف الحسینی کا بھی جو مرڈر تھا وہ بھی شیعہ سنی فسادات کرانے کے لیے تھا, اور آیت اللہ جنتی بھی آیا. مطلب انٹریگز شروع ہو چکی تھیں ان سائڈ. تو پھر یہ بات بڑھتے بڑھتے آگے نکلتی گئی. تو ضیاء-ال-حق صاحب ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے,
اور وہ کہتے تھے کہ جب تک افغانستان کے اندر ایک سٹیبل حکومت قائم نہ ہو جائے تو وہاں خانہ جنگی ہوگی اور اس کے اثرات پاکستان پہ پڑیں گے. امریکنز کو بہت جلدی تھی کہ کسی طریقے سے رشیا نکلے اور ہم داخل ہوں. یہ بات آگے نکلتی گئی. الٹیمیٹلی ان کے ڈفرینسز بہت بڑھ گئے. اتفاق سے جونیجو صاحب کراچی میں انہوں نے میٹنگ لا اینڈ آرڈر پہ کال کر دی اور یاسین بھٹو صاحب بہت قریب تھے جناب جونیجو صاحب کے. ان کو منسٹر محبوب الحق کو ہٹا کے ان کو منسٹر فائنانس بھی بنایا تھا. وہ اور میں نے ان کو کہا کہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں. تو بیٹھ کے جہاز میں تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بھٹو صاحب مجھے لگتا ہے کہ حالات بہت آگے نکل گئے ہیں, کوئی بڑا واقعہ ہو جائے گا. He got the hint. انہوں نے بات وزیر اعظم صاحب سے کہہ دی. پتہ تب چلا کہ ضیاء-ال-حق صاحب نے اسمبلیاں توڑ دی, جونیجو صاحب کی چھٹی ہو گئی. جونیجو صاحب کا E7 میں گھر تھا. شام کو حمایت کے لیے اکثر ایم این ایز جو تھے ہم ان کے جا رہے تھے. میں بھی گیا افسوس کرنے کے لیے. تو وہاں رانا نعیم اور یہ جو ان کے خاص الخاص تھے یہ مجھے پڑ گئے کہ ہمارا قاتل آ گیا, اس نے اسمبلیاں ڈیزالو کرائی ہیں, یہ کیا وہ کیا. جونیجو بھٹو صاحب بھی بیٹھے تھے. تو میں نے کہا جی بھٹو صاحب سے پوچھ لیں. بھٹو صاحب نے سر نیچے کر لیا. خیر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. جونیجو صاحب سمجھ گئے بات. جب وہ چلے گئے مجھے بھی روک لیا, بھٹو کو بھی روک لیا, سارا کچھ. تو انہوں نے کہا جی میں نے تو آپ کو بتا دیا تھا آپ کو کہ واقعہ ہی صاحب نے جو مجھے بات کہی تھی وہی ہوا. خیر جونیجو صاحب نے یہ بات تو سن لی. اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں. میں گھر آ گیا. مجھے اسلام آباد میں اب تو مطلب ہم علی کا بھی فلیٹ ہے, میرا بھی ہے جہاں ہم جا کے ٹھہرتے ہیں. علی تک فیملی از دیر, لیکن میں تو اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی. تو ہم ٹھہرے اسلام آباد کلب میں نا, اسلم خٹک کے یہاں دوستی. تو وہاں اسلم خٹک صاحب کے یہاں گھر میٹنگ ہوئی. تو وہاں یہ ہوا کہ یہ مسئلہ تو خراب ہو رہا ہے. جس وقت اسمبلیاں ڈیزالو کی ضیاء-ال-حق صاحب نے, اس وقت میں اور اسلم خٹک صاحب ہوائی جہاز پہ ریسیو کر رہے تھے جناب جونیجو صاحب کو. باہر گئے ہوئے تھے فلپینز میں, کوری اکینو. وہاں سے آئے تو ادھر سے ان کے جو حمایتی تھے ایم این ایز اور منسٹرز وہ کہہ رہے تھے رش ٹو دا پرائم منسٹر ہاؤس, رش ٹو دا پرائم منسٹر ہاؤس. مجھے بھی کہا, میں اور اسلم خٹک صاحب پھسک گئے. تو راستے میں مجھے اسلم خٹک کہتا ہے کہ یار تو روز کہنا کیا ہے ہو جائے گا ہو جائے گا. میں کہتی میں لگتا پہ کچھ ہو گیا. وہ پہنچے ہیں تو میں ذرا آئی بریک دا ڈے, کچھ 4:30-5 بجے کا وقت آئی اور میں تھکان ہوئی, میں بستر لیٹ گیا. میرے ہم زلف ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں وہاں تھے منیلا میں, اور وہاں ڈنر پہ وہ بھی پاکستان کے نمائندے سینئر چیئرمین CBR بھی رہے ہیں. تو وہاں کوری اکینو اور جونیجو صاحب کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں. تو کوری اکینو کہہ رہی تھی کہ میں بڑے تنگ ہوں, یہ جو راموس ہے منسٹر آرمی چیف یہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہا. تو جونیجو صاحب نے کہا کہ یہی صورتحال میری ہے, بٹ آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو سارٹ اٹ آؤٹ. وہ باتیں ہو رہی تھیں اور نواز شریف صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بات سن لی. وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے. بہرحال جی کو اب ادھر سے ایئرپورٹ تھے خٹک صاحب, اور میں خٹک صاحب کی گاڑی میں ہی میری فالو کر رہی تھی. تو ہم گھر پہنچے, میں تھکا ہوا تھا.
اور نارملی میں بریک مائی ڈے، میں بستر میں چلا گیا، سڈنلی مجھے بیوی نے آ کے بتایا کہ وہ ٹی وی پہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسمبلیاں توڑ دی گئیں. یہ اتنے میں گرین فون ساتھ ہی پڑا تھا تو گھنٹی بجی، میں اٹھایا تو ضیاء-ul-Haq صاحب، کیا ہی صاحب ہیو یو ہرڈ دا نیوز؟ میں نے کہا I have just got the news from my wife. She was I had to take this decision very reluctantly. And in a short while, I'll call you, اسلم خٹک اور ایک دو بندوں کے انہوں نے نام اور لیے.